عمران خان کے اقتدار میں آنے کے اصل مقاصد کیا تھے؟ کون سی عالمی قوت عمران خان کے پیچھے کھڑی تھی؟ 9 مئی کی بغاوت کی ڈوریاں کون ہلا رہا تھا؟ جنگ کالمز۔ روزنامہ جنگ کے کالم نگار شکیل انجم نے اپنے کالم میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے ان مقاصد سے پردہ اٹھا دیا ہے جس کے لیے وہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے تھے۔ شکیل انجم لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو سے نواز شریف اور پھر عمران خان تک کے فیصلوں نے عدل کی تاریخ میں ایسے سیاہ ابواب رقم کیے جن سے پاکستان عدل و انصاف کے حوالے سے بدترین ممالک کی فہرست میں شمار ہونے لگا اور دنیا میں اعلیٰ عدالتوں کے منصفین کو عدلیہ کے باوقار نمائندوں کی بجائے سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کے طور پر دیکھا جانے لگا۔ بھٹو کو عالم اسلام میں سربلند کرنے، پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے، قادیانیوں کو اقلیت قرار دینے، 90,000 محصور پاکستانیوں کو واپس لانے اور عالم اسلام کو متحد کرنے کے علاوہ مسئلہ کشمیر کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے جیسے جرائم کی سزا دینے کے لیے عدلیہ نے اسٹیبلشمنٹ کا حکم بجا لانے کی انتہا کرتے ہوئے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ دوسرے کو کھلے عام انصاف کے تقاضے پامال کرتے ہوئے پاناما کی فرضی کہانی پر سیاسی موت مار دیا اور زندگی بھر کے لیے نااہل قرار دے دیا۔ لیکن ملک کے خلاف سازش کرنے اور قومی سلامتی کے اداروں کو نقصان پہنچانے والے تیسرے وزیر اعظم کے ساتھ اس قدر نرم اور جانبدارانہ رویہ اختیار کیا گیا کہ وہ خود کو ناگزیر سمجھنے لگا اور ملک و قوم اور مذہب کے ساتھ کھلواڑ کر کے سیاست میں مذموم مقاصد حاصل کرنے میں خوف، ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس نہ کرنے والے لیڈر کو انصاف کے تمام تقاضوں کو رونتے وہ رعایتیں دی گئیں کہ وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گیا اور فرعونیت اور تکبر کا درجہ حاصل کر لیا۔ نوجوان نسل کو اپنے مقصد کے لیے گمراہ اور بد تہذیب کر کے راستے سے بھٹکا دیا، لیکن یہ سب دیکھتے اور محسوس کرتے ہوئے بھی اس کے لیے ملک کی تباہی کا راستہ ہموار رکھا۔ شاید ان کے نزدیک یہی روایتی انصاف ہو۔ شاید لوگوں کو یاد ہو کہ 18 اگست 2018 کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتے ہی عمران خان کی پہلی اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ نے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے سابق شوہر کو مبارکباد کا پیغام دیتے ہوئے کہا تھا کہ اب عمران خان کو اپنا وہ مقصد یاد رکھنا چاہیے جس کے حصول کے لیے انہوں نے یہ منصب حاصل کیا ہے۔ وہ کیا مقصد تھا جس کے حصول کے لیے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کے کندھوں پر بیٹھ کر اقتدار میں آئے؟ وہ ان کے مذموم مقاصد وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے بے نقاب ہونے لگے۔ پہلے مقصد کا اقدام تو اسرائیل کی جانب سے پاکستان کے خلاف اور عمران خان کی حمایت کا اعلان ہے، اور یہی وہ ممکنہ عالمی قوت تھی جو پیچھے کھڑی تھی، اور یہی وہ بیرونی ہاتھ تھا جس کی خواہش اور پشت پناہی میں پاکستان کی فوج۔ یہ حقیقت ویڈیو کی صورت میں ریکارڈ پر موجود ہے کہ عمران خان نے ایک مخصوص مذہب کے رہنماؤں کی کانفرنس میں انتہائی جذباتی انداز میں آئین میں ختم نبوت کی شک ڈالنے کے حوالے سے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ختم نبوت کی کلاس تھی جو پاکستان کے آئین میں 1974 میں لے کر آئے، 23 دن پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوئی، یہ کوئی علماء یا مشائخ نہیں لے کر آئے، بلکہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں 23 دن کی ڈیبیٹ کے بعد ختم نبوت کی کلاس آئی۔ ساری قوم یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ کون تھا اس کے پیچھے؟ کیا وجہ تھی کہ یہ آئین کے اندر امینڈمنٹ کرنے اور کلاس نکالنے کے لیے؟ اس کے لیے یہ قوم ڈیمانڈ کرے گی، قوم اس کا جواب چاہے گی۔ اس کے لیے جتنی دیر ہوگی اس حکومت کے لیے مشکل بڑھتی جائے گی جب تک اس کا جواب نہیں دے دیتی۔ اس کا تاثر یہ ملتا ہے کہ اگر حکومت نے ان سوالات کے جواب نہ دیے تو عمران خان پاکستان کو نشان عبرت بنا دے گا۔ عمران خان کی جانب سے 9 مئی کی بغاوت کا واقعہ رونما ہونا اور فوج اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانا 1973 کے آئین میں ختم نبوت کی شک شامل کرنے کی سزا بھی ہو سکتی ہے، لیکن واقعے کے وقوع پذیر ہونے کے حوالے سے عمران خان کا کمزور موقف کوئی پاکستانی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اس غدر اور بغاوت میں حصہ لینے والے ان کے لوگ نہیں تھے۔ اس موقف کا اصل مطلب لیا جائے تو اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ عمران خان اپنے جانصاروں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کام نکالنے کے بعد پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اندھی تقلید یا پیروی کرنے والے نادانوں کے لیے یہ نشان عبرت اور لمحہ فکریہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس شخص کے لیے برباد کی جس نے اپنا مطلب نکال کر انہیں پہچاننے سے انکار کر کے اپنا اصل روپ دکھا دیا۔ وہ وقت دور نہیں جب عمران خان بھی جیلوں میں صحبتیں جھیلنے والے جانصاروں کے درمیان موجود ہوں گے، تب شاید وہ جانصار انہیں پہچاننے سے انکار کر دیں۔ تاہم یہ ثابت ہو چکا ہے کہ 9 مئی کی بغاوت پورے ملک میں منظم منصوبہ بندی سے ایک ہی انداز سے عمران خان کے بنائے ہوئے نقشے کے مطابق کی گئی، لیکن اس کی ڈوریں سرحد پار سے ہلائی جا رہی تھیں۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں اس بغاوت کے پیچھے محرک تلاش کرنے میں لگی ہوئی ہیں اور اس بات کا کھوج لگانے اور رابطہ تلاش کرنے کی کوششوں میں ہیں، اور عمران خان کے اسرائیل، بھارت اور پاکستان دشمن ممالک سے رابطوں کے شواہد اور ذرائع کا کھوج لگا رہی ہیں۔ لیکن اس بار یہ ٹاسک دشوار ہو سکتا ہے کیونکہ اسلام اور پاکستان دشمن قوتیں اور ان کی خفیہ ایجنسیاں را، MI6، CIA اور موساد ان کے مد مقابل ہوں گی۔
अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।